إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب انسان تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور سارے کے سارے مرد تھے۔ ایک تو انسان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، اور دوسرا کوئی عورت نبی اللہ پاک نے نہیں بنائی، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے انسان ہونے کے باوجود بڑے کمالات عطا فرمائے۔ عام آدمی کی تصور جب سوچتے ہیں بھی انبیاء نبی تھے، نبی جو تھے وہ انسان تھے، تو ان کا ذہن اپنے جیسے انسانوں کی طرف جاتا ہے، جیسے ہم انسان ہیں۔ وہ انسان تھے لیکن ایسے انسان تھے کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی مضمون میں انشاءاللہ آئے گا کہ انسان ہونے کے باوجود گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تصور کرے تو آدمی حیران ہوتا ہے، کیسا حسن و جمال، کیسی جوانی، اور 4000 انسانوں کی طاقت، اور بند کمرہ، بند مکان، اور اس میں شہزادی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور کیسے اللہ پاک نے ان کو بچایا۔ تو بے شک انسان تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے تھے۔ ان کمالات کی وجہ سے یہ ممکن تھا کہ کوئی آدمی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، یہودی حضرت عزیر کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا انسان ہونا اس طرح کھول کے بیان کیا کہ ان کی جو انسانی خصوصیات تھیں ان کو ایسے واضح کیا کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی یقین آ جائے کہ کمالات کے باوجود وہ بے شک کیا تھے، انسان تھے۔ اس میں سے 4 خصوصیات آپ سن چکے ہیں، 5ویں پر بیان چل رہا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام بھولتے تھے۔ اس دن میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ جو آپ میں بیان کرتا ہوں یہ میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، نماز میں بھی سوچتا رہتا ہوں۔ نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے فوراً میرے ذہن میں آیت ڈالی کہ قرآن نے اللہ کے بارے میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی، ان کو بھول چوک بھی لگ جاتی تھی، اسی طریقے سے ان کو نیند بھی آتی تھی، خواب بھی آتے تھے، اگرچہ ان کا دل بیدار ہوتا تھا اور خواب ان کے وہی ہوتے تھے، لیکن بہرحال نیند آتی تھی اور خواب بھی آتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ کھاتے پیتی بھی تھی۔ یہ کھانا پینا جو ہے نا یہ بھی انسانی خصوصیات میں سے۔ اسی طرح وہ بیمار بھی ہوتے تھے، علاج بھی کراتے تھے۔ یہ 4 خصوصیات آپ سن چکے ہیں۔ 5ویں خصوصیت کا آج آخری درس ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اہل و عیال والے، بیوی بچوں والے تھے، سب نے شادیاں کیں، سب کے بچے پیدا ہوئے۔ اور اس میں اصل بات جو تھی وہ سننے والی وہ یہ تھی کہ جو بیوی بچوں والا ہوتا ہے وہ بڑا مجبور ہوتا ہے۔ آپ سارے بابے ہیں، شادی شدہ ہیں، کوئی چند ہی بچے بیٹھے ہیں، ان کو یہی نصیحت ہے کہ شادی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے۔ بیوی بچوں والا بیچارہ بڑا کیا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے
اور جو مجبور ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا بھائی. خدا وہ ہے جس کو ساری کائنات مجبور نہ کر سکے، اس کو کوئی جھکا نہ سکے، وہ عاجز نہ آ سکے. جگہ جگہ اللہ نے وما انتم بمعجزین، تم سارے مل کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور بیوی بچوں والا بیچارہ تو مجبور ہوتا ہے. تو تم خود سوچو کہ جب انبیاء علیہ السلام بیوی بچوں والے تھے تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتے تھے بھائی. اب کمال ان کا اپنی جگہ، شان ان کی بڑی اونچی، عظمت والے وہ تھے. اس پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی بیوی بچوں کے کچھ واقعات سنے. پچھلے بدھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص واقعہ عبرت کے لیے بیان کیا تھا، جس میں ازواج مطہرات نے نان نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا. آپ 1 مہینے کے لیے ناراض ہو کر بالا خانے میں مقیم ہو گئے. ایک مہینے کے بعد سورہ احزاب کی اللہ نے آیات نازل فرمائی جن میں ازواج مطہرات کو سمجھایا گیا اور اپنے انعامات اللہ نے یاد دلائے. آج آخری واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر کے اس خصوصیت کو ختم کر کے کل انشاءاللہ 6ٹھی خصوصیت. آخری واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، 11 نکاح آپ نے کیے، لیکن بیک وقت آپ کے نکاح میں جو تھی وہ 9 تھی. اور یہ آپ کی خصوصیت ہے. امتی کو 4 تک کی اجازت ہے، لیکن 4 تک کی اجازت بھی عدل کے ساتھ ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى. عربی کہتے ہیں وہ ایک تو جس کی ایک بھی ہے تو وہ تو بیچارہ ہے، گزارا ہے. اللہ نے ابتدا کس سے کی ہے؟ 2 سے کی ہے بھائی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى. جو عورتیں تمہیں پسند آئیں 2 کرو، وَثُلَاثَ 3 کرو، وَرُبَاعَ 4 کرو. اور ہماری ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ 1 سے ہوتی ہے. میرا ایک شاگرد ہے کوہستان کا، موجود ہے، اور آپ اس کو دیکھیں گے دبلا پتلا، بالکل ایسے لم یبج سا ہے. میں گزشتہ سال جو ہے نا مانسیرے گیا، بیان تھا تو وہاں میری اس سے ملاقات ہوئی. کہتا ہے میں نے ایک ہی رات ایک ہی دن 2 شادیاں اکٹھی کی ہیں. پہلے ایک بارات لے کر گیا، ایک کو لے کے آیا اور اس کو چھوڑا، اور پھر اسی بارات کو لے کر کے گیا، دوسری لے کے آیا. 2 شادیاں اکٹھی کی. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى. یہ بیان گھروں میں جا کے بھی سنانا، ویسے بھی واٹس ایپ پہ جاتا ہے. 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک ہی کافی ہے. ایک ہی پر کیا کرو، گزارا کرو. مہنگائی بہت زیادہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادی، اولاد نہیں تھی تو 2 شادیاں کی، لیکن اللہ کی شان دونوں سے اولاد نہیں ہوئی. تو بڑی گھر والی نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا یہ دوسرا نکاح کر کے مریدوں کے لیے دروازہ کھول دیا، اب سارے کریں گے. تو حضرت نے فرمایا میں ایسا عدل و انصاف کروں گا کہ سارے ڈر جائیں گے کہ دوسری شادی بڑی مشکل ہے، کوئی نام بھی نہیں لے گا دوسری شادی. اور واقعتاً حضرت نے پھر انصاف کیا. حضرت کی جو ہے نا جہاں خانقاہ تھی اور جہاں نشست تھی نا، تو وہاں ایک ترازو رکھا ہوا تھا باقاعدہ. اس کو مذاق میں حضرت کہتے تھے یہ میزان عدل ہے، یہ انصاف والا کیا ہے؟ ترازو ہے جو قیامت والے دن اللہ پاک قائم فرمائیں گے. تو پیر تھے، مریدین ہدیہ تحفے لاتے تھے، تو اس 2 ترازو میں تول کر کے جو ہے نا آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف بالکل کانٹا برابر دونوں گھروں میں اس طرح بھیجتے تھے. ایک دیہاتی آیا اور وہ 2 تربوز لے کے آیا. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی 2 بیویاں ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے انصاف سے کام لیتے ہیں، تو اس لیے میں 2 لایا ہوں تاکہ دونوں گھروں میں ایک بھیجیں. تو حضرت نے کہا بھائی اگر ان میں سے ایک میٹھا اور ایک پھیکا نکل آیا تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا میں اس کے اندر گھسا تو نہیں ہوں کہ میٹھا کون سا ہے اور پھیکا کون سا ہے. حضرت نے کہا نہیں، اس کا بھی میرے پاس حل ہے. اور وہ حل یہ کیا
کہ دونوں کو بالکل بیچ سے آدھا آدھا کیا، ایک تربوز کا ایک آدھا، دوسرے تربوز کا ایک آدھا، یہ دو ایک گھر میں اور دو ایک گھر میں بھیج دیے تاکہ دونوں کے پاس جو ہے نا برابر برابر جائے۔ ایسا عدل و انصاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عدل والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی باریاں مقرر تھی، اور جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اب ایک کو تو ساتھ لے کے جانا ہے، سب کو تو لے کے جا نہیں سکتے۔ صرف حجۃ الوداع کا سفر آپ نے ایسا کیا جس میں ساری ازواج مطہرات ساتھ تھی، باقی آپ نے جتنے اسفار فرمائے ہیں نا ان میں ایک اہلیہ ساتھ ہوتی تھی اور قرآن اندازی کر دیتی، جس کے نام کا قرآن نکل آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ تو ویسے باریاں مقرر تھی، لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سارے گھروں میں چکر لگاتے، کیونکہ گھر کی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، لیکن عصر کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اتباع سنت کی نیت سے دونوں گھروں میں جاتے تھے۔ آخری عمر میں معذور ہو گئے تھے، تو ایک نواب ریاست کا حضرت کا مرید تھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں پہیوں والی کرسی بنوا کے لے آتا ہوں، وہیل چیئر۔ تو حضرت نے اجازت دے دی۔ میرے جو پیر تھے نواب عشرت علی خان کیسر رحمہ اللہ، وہ اپنا چشم دید واقعہ سناتے تھے کہ میں نے دیکھا وہ کرسی بن کے آئی اور حضرت اس کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور وہ ریاست کا نواب حضرت کی کرسی کو دھکیل کر کے خود لے کے جا رہا تھا حضرت، اور لے کے بھی بازار کے اندر سے جا رہا تھا۔ سارے بازار والے دیکھ رہے تھے کہ ایک مولوی کی کرسی ایک نواب جو ہے نا وہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو دونوں گھروں میں حضرت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کھڑے کھڑے، کہیں تھوڑی دیر بیٹھ بھی گئے۔ حضرت زینب کے پاس کہیں سے زینب بنت جاش آپ کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی، اور یہ وہی زینب بنت جاش ہیں جو حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی تھی۔ زید ابن حارثہ نے طلاق دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ان کے پاس کہیں سے شہد تحفے میں آیا۔ اب ہر بیوی کا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ ٹھہر جائے، تو ان کو بہانہ ہاتھ آ گیا۔ آپ کو شہد بڑا پسند تھا، انہوں نے پانی میں شہد مکس کر کے آپ کو پلانا شروع کیا، روزانہ تھوڑا تھوڑا پلاتی، تو اس میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی۔ اب وہ ہر بیوی ٹائم نوٹ کر، گھڑیاں نہیں تھیں لیکن اس کے باوجود بیویاں ٹائم نوٹ کر رہی۔ حضرت عائشہ نے اور حفصہ نے نوٹ کیا کہ حضرت زینب کے ہاں دیر لگ جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ شہد پلاتی ہے۔ تو ان دونوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آئے نا تو وہ کہے گی کہ آج آپ کے جو ہے نا منہ سے مغافیر ایک قسم کا دودھ ہوتا ہے، اس کی بو محسوس ہو رہی ہے، آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، پیاز کبھی آپ نے نہیں کھایا، لہسن استعمال نہیں کیا، کیونکہ فرشتوں سے ہر وقت آپ کی ہم کلامی ہوتی تھی، جبریل امین ہر وقت چکر لگاتے رہتے تھے۔ تو جس کے پاس آئے وہ آگے سے یہ کہے گی کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا مغافیر کی ایک قسم کی مہک سی آ رہی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے شہد تناول کیا ہے، تو آگے سے کہنا کہ وہ شہد کی مکھی ممکن ہے مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو، اس نے اس کا رس چوسا ہو۔ بہرحال اس طرح کا پلان بنایا، بیویاں اس طرح کے پلان بناتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک ہے، اس وہی پلان بناتی رہتی ہے، سبحان اللہ، کوئی بنا، جن کی دو ہے انہوں نے بعض پلان بنایا، تو اپنے پلان پر عمل کیا۔ آپ نے کہا میں نے تو اور کوئی چیز ایسی نہیں تناول کھائی پی ہے، شہد پیا ہے زینب کے پاس۔ تو اس نے آگے سے یہی کہا کہ ممکن ہے شہد کی مکھی جو ہے وہ مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو، اس نے اس گوند کا اس کا رس چوسا ہو، اس کی مہک آ گئی ہو شہد۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں جو ہے نا شہد نہیں پیوں. لیکن آپ بڑے کریم تھے, بڑے اخلاق والے تھے. آپ کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ حضرت زینب کو اگر پتہ چلا تو ان کی دل شکنی ہوگی. آپ نے جس زوجہ مطہرہ کے سامنے قسم اٹھائی اس کو منع کر دیا کہ میرا یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے, تم آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا, لیکن تم نے اس بات کو چھپانا ہے, کسی کے سامنے ذکر نہیں کر. عورت اور بات چھپا جائے یہ ناممکنات میں سے, خاص کر کے پھر جس کے ساتھ پلان تھا اس کو بتلا دیا. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتلا دیا کہ میں نے تو ایسا کہہ دیا ہے, ایسا ہوا ہے, اور آپ نے قسم اٹھا لی ہے آج کے بعد آپ شہد نہیں پیئیں. اس پر پھر قرآن پاک کی وہ سورہ تحریم کا تقریباً 1 رکوع کے قریب آیات نازل ہوئی. پہلی آیت یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے اللہ کے پیغمبر جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کر دیتے ہیں. قسم اٹھا کر آپ نے کیوں حرام کیا؟ پھر اللہ پاک نے حکم دیا اگلی آیت میں کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں اور شہد تناول فرمایا کریں. پھر آپ نے قسم توڑی اور قسم کا پھر کفارہ بھی دیا. اب اس بیوی نے راز فاش کر دیا تھا. بعض روایات والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے طلاق کا بھی اتنا غصہ آیا آپ کو راز فاش کرنے پر کہ طلاق دینے کا بھی ارادہ کیا, لیکن اللہ پاک کی طرف سے ممانت آ گئی کہ یہ بڑی نماز گزار ہے اور بڑی روزے رکھنے والی ہے, اور جنت میں آپ کی بیویوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, جنت میں بھی اس نے آپ کی بیوی بن کر کے رہنا ہے. جبریل امین نے مشورہ دیا کہ آپ کے قدم میں اٹھائے. بہرحال آپ نے اس کو اشارہ تن بتلایا, اس کو بھی واضح نہیں بتلایا. قرآن کے الفاظ ہے کہ صرف جو ہے نا اشارہ کیا کہ وہ تو نے بات کھول دی ہے. من ابا کا حاضہ, اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتلایا؟ تو آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر, مجھے اللہ نے بتلایا. اس کو شک ہو کہ شاید حضرت عائشہ نے بتلا دی. بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے بھائی کہ انبیاء علیہ السلام کیا تھے؟ انسان تھے. اس طرح کے حالات جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں وہ سارے حالات ان کے ساتھ بھی بیوی بچوں کے پیش آتے تھے. اور بیوی بچوں والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ بہرحال مجبور ہوتا ہے, اور اللہ پاک کی ذات مجبوری سے, عاجزی سے, ان ساری چیزوں سے بالکل کیا ہے؟ پاک اور صاف. اور اس واقعے سے بھی معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا. غیب کا علم بھی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یہ 5 خصوصیات بیان ہو چکی ہیں. انشاءاللہ 6ٹھی خصوصیت وہ بھی اس آیت میں ہے, وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو پھر کل عرض کریں. اللہ پاک ہم سب کو